اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ داروں کی مغفرت۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ شیطان کا رمضان کے مہینے میں قید ہو جانا، وہ چوتھی حدیث تھی۔ اب 5ویں نمبر میں بتایا کہ خصوصیت یہ ہے، 5ویں نمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں اس لیے پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نام آئے اور وہ درود آپ پر نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر قدم رکھا
تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین، یعنی ان میں سے کوئی بھی باپ یا ماں بڑھاپے کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ کرائے اپنے آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اللہ، اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی، وظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان تینوں بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کو بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا بھی، اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایت کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصاء کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موزوں معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں۔ نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی، معاشیت اور فقر دور ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ تیسرے وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں، اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والدین کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں ابھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے، یعنی باپ کے دوست احباب سے۔ تو آئیے میرے دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہماری والدہ کے لیے آپ تمام حضرات دعا کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری والدہ کو از جلد شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں بھائی دوستو، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور کومنٹ میں لکھ کر کے بھیجیے کہ آپ کیسے ہیں، بخیر ہیں یا نہیں، ضرور لکھ کر کے بھیجیے اور لائک بھی کیجیے، بیل آئٹن پہ گھنٹی بجا دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ